ایران کے خلاف آج سے اقتصادی ڈی ڈے کا آغاز ہو رہا ہے۔ صدر ٹرمپ نے ایران کی فوجی صلاحیتوں کو تباہ کر دیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا یہ کسی بھی مخالف کے خلاف اب تک کی سب سے بڑی مالی کارروائی ہوگی۔ امریکہ ایران کی مالی اور تجارتی سرگرمیوں پر مزید دباؤ بڑھائے گا۔ ایران کے خلاف امریکی اقتصادی مہم فیصلہ کن مرحلے میں داخل ہو گئی ہے۔ ایران پر نئی امریکی پابندیاں، ایرانی وزیر خارجہ عباس اراغچی کا سخت رد عمل۔ کہا نئی امریکی پابندیاں ایک ہی فلم بار بار چلانے کے مترادف ہیں۔ امریکی دباؤ کی پالیسی سابق حکومتوں سے مختلف ہے۔ ایران نے نئی پابندیوں کو سابق امریکی پالیسی کا تسلسل قرار دے دیا۔ نئی پابندیوں سے ایران امریکہ کشیدگی میں مزید اضافے کا خدشہ ہے۔ ایران پر امریکی پابندیوں کے اعلان سے پہلے عالمی منڈی میں تیل سستا ہو گیا۔ برنٹ خام تیل کی قیمت 1% سے زیادہ کمی کے بعد $93.45 فی بیرل ہو گئی۔ امریکی خام تیل بھی 1% سے زائد کمی کے بعد $86.14 فی بیرل پر آ گیا۔ امریکی وزیر خزانہ اسکاٹ بیسنٹ نے کہا کہ ایران کے لیے ایک اقتصادی ڈی ڈے آنے والا ہے۔ امریکی ثالثی میں شام اور اسرائیل کے درمیان اردن میں اعلیٰ سطح مذاکرات، شام اور اسرائیل کے وفود کی ملاقات، کشیدگی کم کرنے پر بات چیت، مذاکرات میں اسرائیلی حملے، گرفتاریوں اور ٹارگیٹڈ کارروائیاں روکنے پر غور۔ شام کا گولان کی پہاڑیوں کو مقبوضہ شامی علاقہ قرار دینے کا موقف برقرار، شام کا اسرائیلی فوجیوں کے 8 دسمبر 2024 سے پہلے والی پوزیشن پر انخلا کا مطالبہ، موساد سربراہ کا شامی وزیر خارجہ سے رابطہ، ترکیہ کی فوجی موجودگی پر گفتگو۔ وزیر اعظم ٹاسک فورس کے تحت آبی زراعت کے فروغ میں اہم پیش رفت، سندھ کے ضلع ٹھٹہ کے علاقے گھاروں میں جدید ایکوا کلچر فارمز قائم کیے گئے ہیں۔ جدید فارمز میں ٹیپلیا، مینگائس اور دیگر مچھلیوں کی افزائش جاری ہے۔ پولی کلچر فارمنگ سے ایک ہی فارم میں مختلف اقسام کی مچھلیوں کی افزائش، گھروں میں پہلی بار ایکویریم مچھلیوں کی فارمنگ بھی متعارف کرا دی گئی ہے۔ پاکستان کی پہلی اور میل فریش واٹر جوائنٹ ٹریوان ہیچری قائم کی گئی ہے۔ جدید آبی زراعت کے فروغ سے برآمدات کے نئے مواقع پیدا ہوں گے۔ نائب وزیر اعظم اور وزیر خارجہ اسحاق ڈار برطانیہ کے سرکاری دورے پر لندن پہنچ گئے۔ اسحاق ڈار 24 سے 28 اگست تک برطانیہ میں قیام کریں گے۔ اسحاق ڈار کی برطانوی وزیر خارجہ ایڈ ملیبینڈ سے ملاقات متوقع ہے۔ برطانوی حکومت کے اعلیٰ حکام سے بھی اہم ملاقاتیں ہوں گی۔ اسحاق ڈار صومالی قزاقوں کے ہاتھوں یرغمال پاکستانی عملے کا معاملہ اٹھائیں گے۔ نائب وزیر اعظم کی دولت مشترکہ اور عالمی بحری تنظیم کے سربراہان سے ملاقاتیں ہوں گی۔ پنجاب بھر میں 3 ماہ بعد تعلیمی ادارے دوبارہ کھل گئے ہیں۔ گرمیوں کی طویل تعطیلات ختم، طویل وقفے کے بعد کلاس رومز ایک بار پھر آباد ہو گئے۔ تعلیمی ادارے کھلتے ہی لاہور میں ٹریفک کا دباؤ بڑھنے لگا۔ اسکولوں کے اطراف ٹریفک کی روانی کے لیے وارڈنز تعینات کر دی گئے ہیں۔ محکمہ تعلیم کے اساتذہ اور عملے کی 100% حاضری یقینی بنانے کی ہدایت۔ اور ISPR سمر انٹرنشپ پروگرام میں ڈاکٹر ہما بقائی کی طلباء سے خصوصی نشست۔ سمر انٹرنشپ پروگرام میں 21 مختلف اسٹیشن سے 6150 سے زائد طلباء شریک ہوئے۔ ڈاکٹر ہما بقائی کا قومی سلامتی اور علاقائی صورتحال پر طلباء سے خطاب، کہا بھارت افغانستان کے ذریعے پاکستان کے لیے مشکلات بڑھانے کی کوشش کر رہا ہے۔ مئی 2025 کے معرکہ حق میں پاکستان نے سرحدی اور فضائی محاذ پر کامیابی حاصل کی ہے۔ قومی سلامتی اور معاشی استحکام کو مزید مضبوط بنانا ناگزیر ہے۔